اگر یہ کہہ دیا جائے سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ سارے نبی محترم، بڑی شان والے، ہر نبی کی اپنی شان، اپنا نام، اپنا مقام، ایک انوکھی شان لے کے آئے۔ لیکن کسی صاحب دل نے کہا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ حضور معراج سے واپس آئے، جب تشریف لائے نا، بندے کہنے لگے جی یہ کیسے ممکن ہے، اپنے معراج کیا اور پل میں گئے اور واپس بھی آ گئے، انکار کرنا شروع کر دیا، اور منافقوں نے انکار کیے۔ حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے بڑی کوئی بات ہو میں وہ ماننے کو بھی تیار ہوں۔ کیوں جی؟ ایمان تو دیکھو، یہاں ایک ایمان کی بات کرنے لگا ہوں، مہربانی بات سادہ سی ہے، کہا اس سے بڑی بات بھی میرے نبی سے منسوب کرو گے مان جاؤں گا، جو وہ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، جو حضور کی ذات سے منسلک چیز ہے میں مان جاؤں گا، کیونکہ وہ ذات ہی ایسی ہے۔ پھر میرے پاک نبی نے فرمایا تم نے میرا دفاع کیا، تو بھی آج کے بعد صدیق اکبر ہے، سچوں کا سردار۔ آج حضور کے شان کے بارے میں کوئی بات کرے تو مرونا شروع ہو جاتی ہے، یہ کدھر ثابت ہے، کدھر لکھا ہوا ہے، کہاں ہے، کیسے کیسے ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو یہ سوال کرے کدھر کدھر ہے، نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اس کی سوچ کافروں والی ہے، جو کہے ہو سکتا ہے اس کی سوچ صدیق والی ہے، بس فرق اتنا سا۔ اب مجھے بتاؤ مسلم بخاری کے اندر جو حدیث ہے، اور حدیثوں میں میرے پاک نبی نے فرمایا لست مثلکم، تم میری طرح نہیں ہو۔ پھر بندہ کھڑے ہو کے کوئی مولوی اپنے منبر پہ کہے نبی ہمارے مثل ہے، اس کو گریبان سے پکڑ کے اتار، مولوی یا مسلم بدل دے یا ایمان بدل یا پھر اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا امتی میرے مثل نہیں ہے، میری طرح امتی نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ کہتے نبی ہماری طرح ہے، ہوش نہیں پکڑتے، بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے پیارے بننا چاہتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے، یا اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا یہ درجہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، یا یہ درجہ ہے زیادہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ ساری مخلوق اللہ سے محبت کرتی ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے؟ انسان محبت کرتا رہے یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اللہ محبت کرے انسان سے۔ یا اللہ تو کس سے محبت کرتا ہے؟ قرآن کوٹ کرتا ہوں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میرے نبی کے غلام بن جاؤ، جب میرے نبی کے غلام بن جاؤ گے تم میرے محبوب ہو جاؤ گے۔ حضور کی غلامی کا صدقہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب بندے بن رہے ہیں، اللہ محبت کر رہا ہے۔ اللہ سے محبت انسان تو کرے لیکن حضور کی محبت کا صدقہ اللہ محبت کر رہا ہے اس بندے۔ ہمیں صرف ہمارے بڑوں نے ایک ہی کلیہ سکھایا، جب ہم نعت پڑھتے ہیں نا جی، یہ لال رومال والے طبقات، یہ نعت پڑھنے والوں کو پتہ ہے کہ گانے گا رہے ہیں، گانے پہ گانے ہیں جی، ہمیں نعت کو گانا کہتے ہیں، ہماری نعت کو ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں یاد محمد یاد خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی شان گھٹاتے یہ ہے۔ کیسے؟ اذان میں اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام نہیں، نماز میں۔ اچھا یہ درود جو آپ پڑھتے ہیں، درود، یہ درود پاک اگر میں اسی کی تعریف بیان کروں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ جو لفظ ہے نا جی علی محمد، اللہم صلی علی محمد بھی ٹھیک تھا، اللہم صلی علی محمد، اللہ فرما رہے میں ہر کسی پہ درود نہیں بھیجتا، علی محمد صرف محمد پہ بھیجتا ہوں، وَعَلَىٰ آلِ محمد، اور ہر کسی کی اولاد پہ بھی نہیں بھیجتا، اگر بھیجتا ہوں تو اپنے نبی کی اولاد پہ بھیجتا ہوں۔ یہ تخصیص فرمائی، علیحدہ جدا کیا، ہر بات میں جدا کیا، ہر موقع پہ جدا کر کے ہمیں بتایا سکھایا۔ اسی لیے تو بابا فرید نے فرمایا تھا ایک ہے، کیا ہے؟ ایک یعنی ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، جیڑا ایک کو دو کر جانے کافر تے مشرک ہے۔ کوئی پوچھے نا مشرک کون ہے، ان کو کوئی یہ جو ایک کو دو کرتے ہیں، اللہ نے نماز میں ملا دیا، اذان میں ملا دیا، قرآن میں ملا دیا، عرش پر لکھوا دیا، عرش کے جو ہے دروازوں پر لکھوا دیا، جنت کے دروازوں پہ لکھوا دیا، حوروں کے ماتھے پہ لکھوا دیا۔ کیا؟ ایک ہے۔ شرک تو اس نے کیا، اس نے بدعت نکالی، اللہ نے تو ہر جگہ جوڑا۔